امریکہ سمیت یورپ میں تیزی سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک اور معروف امریکی شخصیت نے اسلام قبول کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق معروف امریکی ٹک ٹاکر میگن رائس نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے دوران فلسطینیوں کے مضبوط ایمان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ سوشل میڈیا پر میگن رائس کے اسلام قبول کرنے کی خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ٹک ٹاکر نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے ایک اور حالیہ ویڈیو میں ایسے سوشل میڈیا یوزرز کو تنقید کا نشانہ بنایا جو انہیں اسلام قبول کرنے کے فیصلے کے بارے میں ہوشیار رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ امریکی ٹک ٹاکر نے ویڈیو میں ان تمام یوزر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میرے ورلڈ ریلیجن بک کلب کا مقصد ہر کسی کو اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے بارے میں بھی آگاہ کرنا تھا، اور میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب میں نے اس مذہب کی تعلیمات کو اپنے ذاتی عقائد کے مطابق پایا۔ واضح رہے کہ میگن رائس نے غزہ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کے مذہبی پہلو کو سمجھنے کے لیے ورلڈ ریلیجن بک کلب کا آغاز کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر میگن رائس نے اس حوالے سے اپنی ایک ویڈیو میں وضاحت کی کہ اس کلب کا مقصد اسلاموفوبیا، نسل پرستی اور اس بات کی اہمیت کو سمجھنا تھا کہ فلسطینی لوگ قرآن پاک اور اس کی تعلیمات کو اپنے قریب کیوں رکھتے ہیں۔ غزہ میں گراؤنڈ وار شروع کرنے والے اسرائیل کو قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دوران غزہ میں داخل ہونے والے 5 اسرائیلی فوجی فلسطینی جنگجوؤں کے حملے میں مارے گئے ہیں۔ ان 5 اسرائیلیوں کی ہلاکت کے بعد غزہ جنگ میں اب تک 42 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے بڑے پیمانے پر اسرائیل کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس دوران حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے 11 نومبر کو کہا ہے کہ اس نے 27 اکتوبر کو غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے 160 اسرائیلی فوجی ٹارگیٹس کو مکمل طور پر یا پارشیلی طور پر تباہ کر دیا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 25 سے زیادہ اسرائیلی گاڑیوں اور ٹینکوں کو تباہ کیا گیا۔ ترجمان ابو عبیدہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ غیر مساوی ہے لیکن برابر کی نہیں ہے، لیکن یہ خطے کی سب سے طاقتور قوت یعنی اسرائیل کو خوف زدہ کر دینے والی کارروائی ہے۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری میں تاریخی اہمیت اور قومی ورثے کی حیثیت کی حامل 4 مساجد سمیت اب تک 59 مساجد شہید ہو چکی ہیں، جبکہ 125 سے زائد مساجد کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2 روزہ قبل اسرائیلی وار پلینز نے خان یونس کے علاقے میں واقع خالد بن ولید مسجد پر بمباری کی۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے پوری مسجد چند سیکنڈز میں ہی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ خان یونس کے ہی علاقے میں ایک اور مسجد القلاص کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں OIC کا سربراہی اجلاس ہوا جس میں غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں اور وحشیانہ جنگی جرائم کی مذمت کے ساتھ جنگ بندی فوری طور پر کرنے، غزہ کا محاصرہ توڑنے اور عرب اسلامیوں اور بین الاقوامی انسان دوستانہ امدادی کاروانوں کو بھیجے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم ممالک کے سربراہان نے دیگر ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار اور گولہ بارود نہ دیں۔ لبنان سے اسرائیل کی جانب راکٹ داغے جانے کے بعد اسرائیل نے اب بیروت کا حشر غزہ کی طرح کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوو گلانٹ نے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ کے شمال کی طرف دھکیلے گئے فلسطینیوں کی مثال دی اور لبنان میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہونے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے لبنانی شہریوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے غزہ کے شہری ہاتھوں میں سفید پرچم لیے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے اور ساؤتھ کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ گلانٹ نے کہا کہ حزب اللہ نے لبنان کو ایک جنگ کی طرف دھکیل کر غلطی کی ہے۔ حزب اللہ نے اس نوعیت کی غلطیاں کی تو ان کا خمیازہ بھگتنے والوں میں سب سے پہلا نمبر لبنان کے شہریوں کا ہوگا۔ ہم نے جو غزہ میں کیا ہے اسے بیروت میں بھی کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ ہمارے پائلٹ کاکپٹ میں تیار بیٹھے ہیں اور ان کے جہازوں کا رخ نارتھ کی طرف ہے۔ اب غزہ میں ہمارے کرنے کے کام ہیں، لیکن ہماری ایئر فورس کا رخ نارتھ کی طرف ہے۔